بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زانی کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ زنا سے توبہ کرنا، زنا کی سزا کیا ہے؟ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ معاذ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصاری کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ عنہ شیطان کے جال میں پھنسنے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گئے، بولے، اے اللہ کے رسول، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ گناہ کی آگ نے اس کا ارام چھین لیا۔ وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ رضی اللہ عنہ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتا ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ نے حکم دیا اور اسے سنسار کر دیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا سا آگے چلے۔ آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول، ہم یہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے، وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی سچی توبہ کی تھی کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اے اللہ، جو گناہ آپ کی عافیت دینے کے باوجود عافیت میں دھوکہ کھا کر لیا ہو، یا تیری نعمت کو غلط ناجائز استعمال کیا ہو، یا آپ کے رزق کی وسعت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یا عمل تیری رضا کے لیے کر رہا تھا لیکن نفس کی شہود کے غلبے سے وہ کام تیری رضا سے نکل گیا ہو، اس کی معافی دے دے۔ اے اللہ، کوئی گناہ تھا میں نے رخصت سمجھ کر لیا۔ اے اللہ، کوئی گناہ تھا میں نے رخصت سمجھ کر لیا، جو حرام تھا اس کو حلال سمجھ کر لیا، تو آج اسے بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، بہت سے گناہ آپ کی مخلوق سے چھپا کر لیے،
لیکن آپ سے کہاں چھپا سکتا تھا۔ الہی میں اپنا عذر پیش کرتا ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ معافی چاہنے کے بعد بھی گناہ ہو جائے تو اس کی بھی معافی چاہتا ہوں۔ مجھے بخش دیجئے اے اللہ، جس گناہ کی طرف میرے پیر چلے ہوں، میرے ہاتھ بڑھے ہوں، میری نگاہوں نے ایسا ویسا دیکھا ہو، زبان سے گناہ ہوئے ہوں، آپ کا رزق بے جا برباد کر دیا ہو، لیکن آپ نے باوجود اس کے اپنا رزق مجھ سے نہیں روکا اور عطا کیا۔ میں نے پھر اس عطا کو تیری نافرمانی میں لگایا، اس کے باوجود میں نے زیادہ رزق مانگا، آپ نے زیادہ دیا۔ میں نے گناہ علی اعلان کیا لیکن آپ نے رسوا نہ ہونے دیا۔ میں گناہ پر اصرار کرتا رہا، آپ برابر علم فرماتے رہے۔ بس اے اکرم الاکمرین، میرے سب گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، جس گناہ کے صغیرہ ہونے سے عذاب آئے، جس گناہ کے کبیرہ ہونے سے عذاب زیادہ ہو جائے اور اس کے وبال میں ابتلا ہو جائے اور ان پر اصرار کرنے سے نعمت زائل ہو جائے، ایسے سب گناہ میرے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، میں نے تیری مخلوق پر کسی قسم کا ظلم کیا یا تیرے دوستوں کے خلاف چلا، تیرے دشمنوں کی امداد کی ہو، اہل اطاعت کے مخالف، اہل معصیت سے جا ملا، ایسے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، دن کی روشنی میں تیرے بندوں سے چھپ کر گناہ کیا اور رات کے اندھیرے میں تیرا حکم توڑا، یہ صرف میری نادانی ہی تھی، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ہر پوشیدہ ظاہر ہے۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کے یہاں سوائے اولاد کام آئے گی۔ اے اللہ، مجھے قلب سلیم عطا فرما اور مجھے معاف فرما۔ اے اللہ، آپ نے قلب کو پاک کیا، میں نے گناہوں سے ناپاک کر لیا۔ آپ نے پردہ رکھا، میں نے خود اس کو چاک کر دیا، اپنے برے اخلاق کو مزین کیا اور نیک بنا رہا۔ ایسے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، ایسے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے ذکر سے غافل رہا ہوں اور آپ کی وعیدوں اور ڈرانے کی آیات سے لاپرواہ ہو گیا ہوں اور سرکشی کرتا رہا۔ الہی معاف فرما دے۔ اے اللہ، ان معاصی کی مغفرت کا طلبگار ہوں جو بوقت معصیت تیرے سوا کسی دوسرے کو پکارا ہو اور غیر اللہ سے امداد کی دعا کی ہو۔ اے اللہ، گناہ تو بڑا تھا مگر نفس نے معمولی سمجھا اور اس کے کرتے ہوئے نہ ڈرایا نہ رکا۔ اے الہی، ان کی بھی معافی دے دے۔ اے اللہ، بہت سے بڑے گناہ تھے لیکن میں نے ان کو چھوٹا سمجھا اور محض اس خیال سے میں کر گزرا کہ دیکھا جائے گا۔ اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آپ بچنے کی توفیق دے دینا۔ اب میں معافی چاہتا ہوں، ایسے سب گناہ بخش دے۔ اے اللہ، میں نے امانت میں خیانت کی، خیانت مال کی ہو یا زبان کی ہو اور نفس نے اس کو مزین کر دیا اور میں اس میں مبتلا ہو گیا، یا شہوانی خیانت کر لی ہو یا کسی کو گناہ کرنے میں امداد دی ہو یا کسی کو طریقہ سے اس کے گناہ کرنے پر قوت پہنچائی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو۔ کوئی نصیحت کرنے والا آیا، میں نے اس کو برا بلا کہا، کسی قسم کی اس کو ایذا دی ہو یا تکلیف پہنچائی ہو یا کسی ہیلے کے ذریعے اس کو ناحق ستایا ہو۔ اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔